السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے ہنرمند نوجوانوں کے لیے نیپٹک اینڈ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت ملک بھر میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اہم شعبوں میں ہائی ڈیمانڈ سکلز کورسز کے لیے خصوصی پیکیج بیچ 3 کا اعلان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے مختلف جو ہائی ڈیمانڈ سکلز ہیں وہ انکلوڈ کی ہیں، جن سے جو نوجوان ہیں وہ یہ سکل سیکھ کے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی اچھی جو ہے وہ جاب حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کورسز کرنے کے بعد ایون پاکستان میں بھی آپ کو انٹرنشپ کے لیے ہائر کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے مختلف جو کورسز ہیں وہ ایڈ کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈرائیونگ ہے، ڈرائیونگ میں پھر ایچ ٹی وی ڈرائیور بھی آ جاتا ہے اور ایل ٹی وی ڈرائیور بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک ہے، اس میں فش فارمنگ ہو گئی، پولٹری فارمنگ ہو گئی، ٹیشو کلچر ہو گیا، اور اس کے علاوہ جی آتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر۔ اس میں یہ صرف فری لانسرز کے لیے ہیں، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، رپورٹس، ڈیٹا مائننگز اور گیم ڈیولپمنٹ آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا جی اس میں ہے الائڈ سروسز سیکٹرز، اس میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اور ہائی آٹومیشن ٹیکنیشینز وغیرہ کے جو شارٹ کورسز ہیں وہ انکلیوڈ ہیں۔ اور اس میں دوسرا لینگویجز بھی ہیں، جس میں جاپانیز ہو گئی، کورین ہو گئی، جرمن ہو گئی، عربک ہو گئی، اور پی ٹی اور آئٹس وغیرہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ اور دوسرا جی ہیں گرین انرجی سیکٹر، اس میں سولر پینل ہو گیا، رینیویبل انرجی ہو گیا، رینیویبل انرجی سولرز ہو گیا، یہ چیزوں کی۔ اور اس میں ایک اور ہیں جی مینوفیکچرنگ ایک ٹیکسٹائل سیکٹر، اور دوسرا ہے جی بینکنگ اینڈ فنانس سیکٹر۔ تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 8 دسمبر 2025 ہے۔ اور اس میں ایک اور کورسز ہے مائننگ اینڈ منرل سیکٹر، اور دوسرا ہے جی کنسٹرکشن اینڈ الیکٹرک سیکٹر۔ اچھا، تو ہم چلتے ہیں اس کی آن لائن ویب سائٹ کے اوپر، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں آن لائن اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ جی ہم نے اپنے موبائل میں کروم براؤزر اوپن کر لیا ہے، یہاں پہ ہم سرچ کریں گے NSIS نیپٹک۔ تو اس میں جو سب سے پہلا لنک آ جائے گا یہاں پہ ہم نے کلک کر دینا ہے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس سائن ان کا آپشن آ رہا ہے، اور اس کے بعد جی ہمارے پاس آ رہا ہے کینڈیڈیٹ۔ اگر تو جن کا اکاؤنٹ پہلے بنا ہوا ہے وہ تو سائن اپ کریں گے، اور جن کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا وہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے کینڈیڈیٹ پہ جا کے۔ اچھا، یہاں پہ جا کے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنا فل نیم دینا ہے، اس کے بعد CNIC نمبر دینا ہے، ای میل دینی ہے، موبائل نمبر دینا ہے، اور موبائل نمبر جو ہے وہی نیٹ ورک ہونا چاہیے، نیٹ ورک اس کا چینج نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو یوزر نمبر ہوگا وہ ہمارا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوگا، اور یہاں پہ ہم نے اپنا اسٹرانگ پاسورڈ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اکاؤنٹ کریٹ کر دینا ہے۔ یہ سب کچھ انٹر کرنے کے بعد ہم نے آ جانا ہے یہاں پہ سائن اپ کرنا ہے۔ سائن اپ میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے اپنا آئی ڈی کارڈ مینشن کرنا ہے، اور یہاں پہ جو ہم نے وہاں پہ پاسورڈ دیا تھا وہ انٹر کرنا ہے، اس کے بعد سائن اپ کرنا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ کچھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پاسورڈ وغیرہ بھول جاتے ہیں، تو وہ یہاں پہ آ کے اپنا فارگیٹ پاسورڈ کر کے اپنا پاسورڈ جو ہے وہ نیو پاسورڈ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ہم اس میں چلتے ہیں جی، اس کو سائن اپ کرتے ہیں۔ اچھا جی، جیسے ہی ہم نے سائن اپ کیا ہے تو ہمارے پاس یہ ایک نیو پیج اوپن ہو گیا۔ یہاں پہ وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ بیسک پروفائل جو ہے وہ کمپلیٹ کریں، اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں، اپنی کوالیفیکیشن ایڈ کریں، اور ٹریڈ آپشنل میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اپنا جو کورس ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اپنی انٹرسٹ کے اکارڈنگ، اور اس کے بعد ہم نے اپنی فائل جو ہے وہ سبمٹ کرا دینی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی بیسک انفارمیشن دیں گے۔ بیسک انفارمیشن میں آتا ہے کہ اپنا نام دیں گے، اپنے پیرنٹ کا نام دیں گے، اپنے فادر کا نام دیں گے، اس کے بعد اپنا جنس، میل، فیمیل، ٹرانسجینڈر وہ سلیکٹ کریں گے، اور یہاں پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ مینشن کرنی ہے، یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دینا، اور یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اپنی ای میل دینی ہے، اور یہاں پہ اگر تو آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ نمبر ہے تو وہ ایڈ کرنا ہے، ورنہ اس کے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کا تعلق کس ڈسٹرکٹ سے ہیں، آپ اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں، بھاول نگر سے، بھاولپور سے، رحیم خان سے، اب جس بھی ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ وہ ڈسٹرکٹ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ میں بھاولپور یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں، اور یہاں پہ جو میرا ڈومیسائل ہے وہ بھی میں بھاولپور کا مینشن کر رہا ہوں۔
اور یہاں پہ آپ کا جو پورا ایڈریس ہوگا وہ آپ نے اپنا ایڈریس مینشن کر دینا. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ زکوٰۃ کے لیے اہل ہیں تو آپ نے یہاں پہ ٹک کا نشان لگانا ہے. اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ نے یہاں پہ ٹک کا نشان لگانا ہے. اگر آپ سرٹیفائڈ سپورٹ پرسن ہے تو یہاں پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. اگر آپ اورفن ہیں, ونڈو ہیں, ڈیوورس ہیں اور ڈسیبل ہیں تو اگر ان میں سے آپ کے پاس کوئی بھی کیٹیگری ہے تو آپ اس میں وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, ٹک کا نشان لگانا اور اس ڈیٹا کو کیا کر دینا, آپ نے سیو کر دینا ہے. اس کے بعد ہم اس کو پھر کنٹینیو کر دیں گے اور اس کے بعد ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا. اچھا جی, یہ ہمارا جو ہے بیسک پروفائل یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب دوسرا پیج آ گیا ہمارے پاس, یہاں پہ اپنا ڈاکومنٹس والا. یہاں پہ ہم نے اپنا جو ہے وہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں. اچھا, ڈاکومنٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ڈاکومنٹس میں اپنی پروفائل جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے CNIC کی فرنٹ کاپی جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو فائل کا سائز ہے وہ 250 KB سے کم ہونا چاہیے اور جو فائل کی نیچر ہے, کیٹیگری ہے, وہ جو ہونی چاہیے JPG فارم میں ہونی چاہیے. یہ فائل جو ہے ہم نے ڈاکومنٹ جو ہے اپلوڈ کرنے کے بعد ہم نے کنٹینیو پہ سلیکٹ کر دینا ہے, کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد جی ہمارے پاس تیسرا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا کوالیفیکیشن کا. یہاں پہ ہم نے اپنی کوالیفیکیشن مینشن کرنی ہے. آپ نے کیا کوالیفیکیشن کی ہوئی ہے, ایون آپ نے میٹرک کی ہوئی ہے, پرائمری کی ہوئی ہے, انٹرمیڈیٹ کی ہوئی ہے, گریجویشن کی ہوئی ہے, جو بھی آپ کی ایجوکیشن ہے وہ یہاں پہ مینشن کرنی ہے. جس ادارے سے, جس انسٹیٹیوٹ سے کی ہوئی ہے وہ انسٹیٹیوٹ یہاں پہ مینشن کرنا ہے. جو پرسنٹیج ہے وہ مینشن کرنی ہے اور جو ہے ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے وہ مینشن کرنی ہے. اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے پہلے کوئی ٹیکنیکل کورس کیا ہوا ہے, اگر کیا ہوا ہے تو آپ یس کریں گے, اگر نہیں کیا ہوا تو آپ نے نو کرنا ہے. اور جیسے یہ فارم فل ہوگا تو اس طرح ایک ایجوکیشن کی ڈیٹیل جو ہیں وہ یہاں پہ آ جائے گی. پھر ہم نے اس کو یہاں پہ یہ ایجوکیشن ڈیٹیل فل کرنے کے بعد ہم نے اس پہ کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. اچھا جی, جیسے ہی ہم نے کنٹینیو پہ کلک کر دیا تو اب یہاں پہ ہمارے پاس اگلا پیج اوپن ہو گیا, ٹریڈ آپشنل والا. یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنا یہاں سے کورس سلیکٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم نے جی اپنا کورس سلیکٹ کر لیا, پروگرام سلیکٹ کر لیا. کون سا بیچ ہے جی, ہمارا بیچ 3 ہے. بیچ 3 سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ نے کس سیکٹر میں جو ہے وہ کورس کرنا ہے. آیا آپ نے ایگریکلچر والی اسکل کرنی ہے, کنسٹرکشن والی اسکل کرنی ہے, انفارمیشنل ٹیکنالوجی والی اسکل کرنی ہے, ڈرائیونگ اسکلز کرنی ہے, ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ لینگویجز, ہیلتھ کیئر سروسز, بینکنگ اینڈ گرین ٹیکنالوجی. اب لینگویجز میں یہاں پہ کون کون سی لینگویجز مینشن ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لینگویج ہیں وہ کون کون سے ڈسٹرکٹ جو میں ہیں وہ کروا رہے ہیں. یہ سارے ڈسٹرکٹ یہاں پہ مینشن ہے کہ ان ڈسٹرکٹ میں آپ لینگویجز کر سکتے ہیں. آپ کا جس ڈسٹرکٹ سے بھی تعلق ہے آپ وہ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ لینگویج سیکھ سکتے ہیں. ہم نے بہاولپور سلیکٹ کیا تھا تو ہم بہاولپور کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بہاولپور میں صرف 2 لینگویجز ہی آپ سیکھ سکتے ہیں, ایک آئٹس PT ہیں اور دوسری عربک ہے. تو ہم جو ہے انگلش لینگویج آئٹس کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون سے ادارے سے آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ کوربٹ سسٹم بہاولپور جو کہ احمد پور میں واقع ہے وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں, جو بہاولپور میں واقع ہے وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ چلستان انسٹیٹیوٹ ہے. یہ یونیورسٹی ہے بہاولپور میں DHA کے ساتھ, تو یا یہاں سے کرنا چاہتے ہیں. آپ کو جو بھی مناسب لگتا ہے آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے. اور اس کے بعد جو ہے سلیکٹ کر دینا. جیسے سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے سیو ریکارڈ پہ کلک کر دینا ہے. سیو ریکارڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے آپ کی جو ہے وہ کورس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں گی. جیسے ہی آپ کی یہ کورس کی ڈیٹیل ایڈ ہو جائیں گی آپ نے پھر کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی جو فائل ہے وہ بالکل مکمل طور پہ سبمٹ ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے. جیسی کوئی انفارمیشن آتی ہے آپ کو ای میل پہ یا نمبر پہ میسیج آ جائے گا. یہ ایک بہت مختصر سی ویڈیو تھی. یہ شارٹ کورسز ہیں, ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی پاکستان میں بھی بڑی ورتھ ہیں اور
جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کی بھی بڑی بات ہے. اب جیسے آئٹس ہیں تو آپ اگر ماسٹر کے لیے باہر جانا ہے یا ایون پی ایچ ڈی کے لیے باہر جانا ہے تو آپ آئٹس وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں سے فری سے. ایون اپنے چائنیز اسکالرشپ کے لیے باہر جانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ چائنیز لینگویج یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. اور ایون آپ نے اگر ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو اس کا بھی بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ سعودیہ جا کے وہاں پہ آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. تو بہت سی ایسی فیلڈس ہیں، ایسی سکلز ہیں جو یہاں سے آپ سیکھ کے باہر اور ایون پاکستان میں بھی اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں. باقی چلتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.